اب میں مائک پر بلاؤں گا ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب کو، جو سی پی ایس کے ٹرسٹی ہیں، گڈ ورڈ بکس کے فاؤنڈر ہیں، اور آپ تمام لوگ اس سے واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بچوں کا جو لٹریچر ہے، دینی لٹریچر ہے، بہت اچھے لٹریچر تیار کیے ہیں، ساری دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب مشہور ہے دا مسلم 500 کے نام سے، دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل مسلمس والی کتاب میں آپ کا بھی نام شامل ہے۔ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ الرسالہ مشن کی تاریخ اور قرآن کے تراجم، اس موضوع پر ہم سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپا نے جیسے مولانا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، چند باتیں مجھے بھی یاد آ رہی ہیں۔ مولانا ایک بار برمنگھم میں تھے شمشاد صاحب کے گھر پہ، تو ان کا جو اوور کوٹ تھا، رین کوٹ، وہ بڑا میلا سا ہو گیا تھا۔ تو ان کی بیگم صاحبہ نے کہا مولانا میں اس کو دھو دیتی ہوں، بہت گندا ہو گیا یہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لے گئیں دھونے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جیب میں سے کوئی سامان ہو تو وہ اگر نکال دو۔ تو جب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ باہر آ گیا، جیب پھٹی ہوئی تھی۔ تو مولانا سے کہا انہوں نے کہ آپ کی تو جیب پھٹی ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں جیب میں۔ تو یہ سادگی کا مزاج تھا۔ اور مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی مولانا نے مجھ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا، صرف ایک بار ایک صاحب آئے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا لے کے، 30 والیومز، پرانی بات ہے یہ۔ اس وقت اس کی قیمت شاید 25,000 روپے تھی، 80s کی بات ہوگی۔ تو میں نے مولانا کو دکھایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کوئی صاحب لائے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا، 2-3 والیومز کو کھولا، تو انہوں نے کہا خرید لو اس کو۔ پہلی بار مولانا نے کوئی چیز خریدنے کے لیے کہا، اور اس کتاب کو اتنا پڑھا کہ آج آپ اگر جائیں گے انشاءاللہ وہاں مولانا کے روم میں، کوئی بھی والیوم اٹھائیے تو آلموسٹ ہر پیج پہ انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے پینسل سے۔ تو یہ تھا مولانا کی سادگی کا مزاج۔ تو مولانا کے مشن کو ہم اگر 3 فیزز میں ڈیوائڈ کریں براڈلی، تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فیز 1 الرسالہ کا دور، اور فیز 2 سی پی ایس کا قیام، اور فیز 3 قرآن ٹرانسلیشنز کا دور۔ مولانا پہلی بار دہلی آئے ہیں 1967 میں، تو مجھ کو ساتھ لائے تھے، میں 6-7 سال کا تھا۔ تو اولڈ دہلی ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی، تو مولانا نے ایک ہاتھ میں مجھے پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں ایک باسکٹ تھی، اور وہ باسکٹ میں چند کچھ کپڑے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں، اور 100-200 روپے۔ اس طرح سے اتر رہے تھے وہ۔ تو جب پلیٹ فارم پہ آئے تو مولانا اسد مدنی وہاں موجود تھے، ان کی دعوت پہ مولانا آئے تھے، وہ ہمیں لے گئے مسجد عبدالنبی، وہاں رہے ہم کچھ۔ پھر الجمیت ویکلی مولانا ایڈٹ کرنے لگے، تو وہ 5-6 سال تک چلا، اس کے بعد وہ بند ہو گیا۔ تو مولانا نے ہماری والدہ سے کہا کہ اب گاؤں چلتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا نہیں، ہم گاؤں نہیں جائیں گے چونکہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ تو والدہ کے اصرار پہ مولانا رکے، اور یہاں پر پھر کچھ کام شروع ہوا۔ تو اس وقت ہمارے بھائی صاحب آئے تھے جو قاہرہ میں تھے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رسالہ نکالیے مولانا سے۔ تو
اس وقت انہوں نے نام بھی تجویز کیا تھا الرسالہ. تو مولانا نے بہت لوگوں سے اس کا ذکر کیا، سب نے ڈسکریج کیا کہ آپ کا رسالہ نہیں چلے گا، بہت ہی مایوس انداز کی باتیں کی. تو مولانا لکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہا، دعائیں کرتا رہتا تھا. پھر ایک رات میں نے استخارہ کیا، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سو گیا. تو رات میں یہ خواب دیکھا کہ ایک اولڈ گائے ہے، جو گائے بوڑھی ہو جاتی ہے نا، جب دودھ دینا بند کر دیتی ہے، اس طرح کی گائے. تو میں ایک بالٹی لے کے جاتا ہوں، مولانا لکھتے ہیں، اور اس سے دودھ نکالنا شروع کرتا ہوں. تو دودھ نکلنے لگتا ہے اور پوری بالٹی بھر جاتی ہے اور دودھ بہنے لگتا ہے، زمین پہ گرنے لگتا ہے. تو مولانا نے اس سے یہ نکالا کہ مجھے الرسالہ نکالنا چاہیے، اور اس خواب کو ایک طریقے سے یعنی علم اور ترقی اور بھلائی کی طرف مولانا نے اس کو ریفر کیا. تو اس طریقے سے الرسالہ 1976 میں نکلنا شروع ہوا، اور ایک مضمون لکھا تھا، اس کی چند لائنیں میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جس میں مولانا نے الرسالہ کا مقصد بتایا ہے. اس کی ہیڈنگ تھی الرسالہ کا مقصد تعمیری اور اصلاحی ذہن پیدا کرنا ہے. The aim of الرسالہ is to develop a constructive and reformative mindset. تو مولانا نے اس میں لکھا تھا کہ ہمارا مقصد مختصر لفظوں میں تعارف اسلام ہے. اہل ایمان ختم نبوت کے بعد مقام نبوت پر قائم ہے، اور انہیں بعد کے زمانوں میں خدائی پیغام رسانی کو ٹھیک اسی کام کو انجام دینا ہے جو پہلے زمانوں میں نبیوں نے انجام دیا. اور مولانا لکھتے ہیں کہ پیغام رسانی کا یہ اہم کام اس لیے کیا ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو ایسے معاملے میں پکڑا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی کوئی بات بتائی نہیں گئی. اور مولانا لکھتے ہیں کہ یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس ذمہ داری سے غفلت برتنے کے بعد کوئی بھی ذاتی عمل اہل ایمان کو خدا سے بچا نہیں سکتا. اور مولانا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا داعی کی حیثیت سے اٹھنا آج ملت اسلامیہ کا اہم ترین مسئلہ ہے. اس ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ خدا کی نصرت سے محروم ہو جائیں گے، اور دوبارہ اسی ذمہ داری کو پورا کر کے وہ خدا کی نصرت کے مستحق بن سکتے ہیں. تو اس طرح سے الرسالہ کی اشاعت شروع ہوئی، اور پھر الرسالہ انگلش میں نکلا، جو آبا نے جس کو ٹرانسلیٹ کر کے نکالا کافی عرصے تک. پھر وہ ہارون شیخ صاحب نے بامبے سے نکالا، اور فاطمہ سارہ صاحبہ نے بنگلور سے اب اس کو جاری کیا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. کلیم صاحب جو یہاں موجود ہیں، وہ نائجیریا میں تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے وہاں شائع کرنا شروع کیا انگلش الرسالہ. ایسے ہی ہندی میں بھی الرسالہ نکلا ایک عرصے تک، اور پھر وہ خرم قریشی صاحب نے اس کو جاری کیا، وہ ابھی تک جاری ہے. تو اس طرح سے مولانا کی کتابیں شائع ہونے لگیں، اور تذکیر القرآن شائع ہوئی، اور مولانا کی کتابیں انگلش ٹرانسلیٹ ہونے لگیں، زیادہ تر آپا نے کیا. تو اس طرح سے ایک مکمل سیٹ مولانا کی کتابوں کا تیار ہو گیا، جو تقریباً 100 کتابوں پہ مشتمل تھا، جس میں اردو، انگریزی، ہندی کتابیں شامل ہیں. تو اسی دوران تقریباً 2001 میں ڈاکٹر رجت ملہوترا آئے مولانا سے ملنے، اور کلاسز شروع ہو گئیں سنڈے، اور بھی ان کے ساتھی
آئے، جیسے نودیپ صاحب آئے اور نغمہ صدیقی، استوتی ملہوترا، ڈاکٹر پردھان، وکرانت، فراز. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ مولانا کی جو باتیں ہیں اس کو اتنی قیمتی ہیں کہ اس کو پھیلایا جائے. تو سی پی ایس کا قیام ہوا اور ویڈیو ریکارڈنگ ہونے لگی، سنڈے کلاسز ہونے لگی، اور سی پی ایس نے سارے ماڈرن جو طریقے تھے اس کو استعمال کر کے بڑے پیمانے پہ مولانا کی باتیں انڈیا اور انڈیا سے باہر پھیلائیں. اور اس زمانے میں خرم صاحب چونکہ کیپٹن ہے، پائلٹ ہیں، تو وہ جانے لگے شہروں میں، جاتے تھے انڈیا کے، بامبے، کلکتہ، پونا، جہاں بھی جاتے وہاں جو الرسالہ کے قارئین تھے ان سے ملتے اور ایک ٹیم بنا دیتے. تو اس طرح سے بہت ہی منظم طریقے سے مولانا کے لٹریچر کا کام شروع ہو گیا اور انڈیا میں اور انڈیا سے باہر یہ پھیلنے لگا. پھر چونکہ مولانا نے ہمیں انسپائر کیا کہ قرآن کے تراجم کیے جائیں تاکہ اس کو پھیلایا جائے اور جو دعوت کی ذمہ داری ہے وہ ادا ہو. تو انگلش کا ٹرانسلیشن سب سے پہلے آپا نے کیا تھا، اور اس کے بعد اور میجر لینگویجز میں ترجمے شروع ہونے لگے. تقریباً 60 لینگویجز میں ابھی قرآن کے ٹرانسلیشنز موجود ہیں، جس میں انڈین لینگویجز تقریباً ساری لینگویجز ہیں، اور جو فارن لینگویجز ہیں وہ بھی میجر اس میں کور ہو گئی ہیں. تو مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے، کسی سفر میں جہاز میں تھے تو ایک اورینٹلسٹ، کرسچن اورینٹلسٹ مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. غالباً وہ رشین تھا یا چیک ریپبلک، جو اس وقت رشیا کا حصہ ہی تھا. تو اس نے بتایا کہ اس نے قرآن کا ٹرانسلیشن چیک زبان میں کیا ہے، اور اس نے بتایا کہ جیسے وہ پرنٹ ہو کے آیا مارکیٹ میں، وہ ایک ہفتے میں سارا قرآن ختم ہو گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ یعنی لوگوں کے اندر خواہش ہے اور طلب ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے. تو اس طریقے سے ہم نے قرآن پبلش کرنے شروع کیے اور اس کو پھیلانا شروع کیا. میں اکثر ٹرکی جایا کرتا تھا، تو ایک بار گیا ٹرکی، تو وہاں استنبول میں جو سلطان احمد بلو ماسک ہے، وہاں بہت ٹورسٹ آتے ہیں. تو وہاں میں گیا، ایک میرے ساتھی تھے فکرت یاسر، وہ لے گئے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں اندر ماسک کے اندر بھرے ہوئے ہیں ٹورسٹس، موسٹلی یورپین ہیں. تقریباً 200 ٹورسٹ بیک وقت موجود تھے، اور بڑا منظم ان کا طریقہ ہے کہ ایک طرف سے ٹورسٹ آتے ہیں، دوسری طرف سے وہ جاتے ہیں، اور لائن لگائے رہتے ہیں وہاں ایک طرف جہاں ان کا گیٹ ہے. تو جب ہم باہر آنے لگے مسجد سے، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا ایک اسٹاف ایک چھوٹا سا ٹیبل لیے ہوئے ٹیبل پہ بیٹھا ہے، کچھ رسید، بک وغیرہ اس کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ڈونیشنز فار دی ماسک، ڈونیشنز فار دی ماسک، ڈونیشنز فار دی ماسک. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ مدعو آ رہے ہیں ساری دنیا سے اور ہم ان سے ڈونیشن مانگ رہے ہیں بنسبت ان کو قرآن دیں. تو پھر میں وہاں جو ذمہ دار تھے ان سے ملا، پھر انہوں نے کہیں اور بھیجا، ان سے ملا. میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے ٹرکش، تو وہ ٹرکش میں بات کر رہے تھے. پھر وہ قاضی سے ملے ہم، جو تقریباً منسٹر تھا وہاں کا. تو سب نے منع کیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. اور میں نے کہا کہ ہم قرآن بھیجیں گے یہاں، آپ مسجد میں ڈسٹریبیوٹ کرائیے. تو خیر وہ ایک لمبے عرصے تک میں جاتا رہا، اور آخر کار کچھ لوگ مل گئے وہاں جنہوں نے یہ کام شروع کیا بلو ماسک میں اور ساری مسجدوں میں، ساری جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں قرآن وہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہونے لگا. اور تقریباً 30-40 لینگویجز میں وہاں قرآن تقریباً کافی بڑی تعداد میں جاتا ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ قرآن کا کام شروع ہو گیا. اور کلیم صاحب نے بہت سفر کیے، میرے خیال سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں کلیم صاحب سفر کر چکے ہیں، خاص طور سے امریکہ، کینیڈا تو ہے ہی، اس کے علاوہ ساؤتھ امریکہ کے جو
ممالک ہیں، برازیل ہے، چلے ہے، کولمبیا، پراگوے، یوراگوے، وینزویلا، گواٹمالا، کیوبا، بینین، یہ سب ان سب کنٹریز میں مولانا کلیم صاحب گئے اور وہاں متعارف کرایا، اور قرآن کا کام بہت اچھے پیمانے پہ شروع ہوا. اس طریقے سے افریقن کنٹریز میں، چونکہ کلیم صاحب افریقہ میں رہ چکے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت ساری کنٹریز میں کام ہو سکا. آئیوری کوسٹ، گیمبیا، گھانا، گنی بساؤ، مالی، نائجیریا، سینیگال، سیری لیون، ٹوگو، کانگو، روانڈا، یوگانڈا، تنزانیہ، انگولا، بوٹسوانا، ملاوی، موزمبیک، ساؤتھ افریقہ، زامبیا، زمبابوے، ساری جو میجر کنٹریز ہیں وہاں الحمدللہ کلیم صاحب نے بہت کوشش کر کے پہنچایا قرآن، اور وہ سلسلہ جاری ہے. ایسی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بھی ہم لوگ گئے. کلیم صاحب تھے، میں بھی تھا، ہارون صاحب بھی تھے. تو ملیشیا، فلپینز، سنگاپور، تھائی لینڈ، ویتنام، چائنا، میانمار، تائیوان، ہانگ کانگ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فجی، اور یورپین کنٹریز میں بھی فرانس، جرمنی، لگزمبرگ، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، سویڈن، یو کے، اور جو ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں، البینیا، بوزنیا، ہم لوگ بوزنیا گئے تھے، البینیا بھی گئے تھے، اٹلی، پورچوگل، سربیا، اسپین میں ابھی کلیم صاحب ریسنٹلی گئے تھے، وہاں اچھا کام چل رہا ہے. چیک ریپبلک، پولینڈ، رومانیہ، یوکرین، رشیا میں تھوڑا مشکل ہے لیکن کسی طریقے سے پہنچتا ہے. وہاں ایک صاحب نے پبلش کیا قرآن کو رشین لینگویج میں، جو ہم نے بھیجا تھا انہیں. اور جیروسلم میں بہت بڑا کام چل رہا تھا، ابھی ذرا رک گیا ہے، انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. وہ الاقصی ماسک کے پاس ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. الاقصی ماسک میں ٹورسٹ آتے ہیں، ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ٹورسٹ کی بسز آتی ہیں اور وہاں پر الحمدللہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے سری لنکا، مالدیوز، اور موریتانیہ اور موریشس. تو تقریباً ایک بہت ہی بڑا حصہ دنیا کا کور ہو گیا ہے اور یہ کام جاری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور آخر میں جو دعوت کا کام مقدر ہے، اللہ تعالیٰ اس عظیم کام میں ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.